دسمبر کے اول کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخو پورہ کے امیر محلے کی مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں لگا دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شومی قسمت کے وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ، جو سنتا ہنستا اور پھر ہزارے افسوس کرتا۔ محکمے کے کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا معاملہ حل کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کر ایک آنکھ دبا کر بولا، مولوی صاحب آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑاہی میں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گر گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا، امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، میرا کیا کام ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سا بچے ہیں جن کے بگڑنے کا ڈر ہے۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھیڑ ہی گیا تو بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزر چکے ہیں اور اللہ کی نعمت سے مرحوم ہوں۔ دونوں میاں بیوی جب کسی کا بچہ دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے، تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا ہوں۔ وہ بلی مانس کسی کونے خطرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی ہے۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پر اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتاتے وقت اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقعے میں ملبوس عورت ساتھ دے کر 40 روپے کے اوز لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو زبان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں، 15-20 منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پہنچتے تنگ تڑک بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیر پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ وہ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا گیا تو مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے مان سر پہ اٹھا لیا، ابے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار ہے۔ کہاں صحیح کہتی تو ہے، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک ہے۔ عجیب طوفان بدتمیز مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر مولوی صاحب کرتے آئے اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور رسا 50 سال سے اپنے فرائض منصوبہ نہایت اور ایمانداری سے ادا کر رہا ہے۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اسے مل کر۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، سفید ستھرا سفید کندھے پہ 4 خانے والی سرخ سفید انگوٹھا چھاپ ٹوپی، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں۔ سادہ نیک آدمی، منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے گھر کو ٹھیک کرتے 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک چھوٹا سا غسل خانہ، بیت الخلاء، ایک ننھا منا صحن۔ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بس یہی تھا، بہت تھا ہمارے لیے۔ بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریخی بہت کم تھیں۔ دن 12 بجے بھی شام جیسا لگ رہا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹھایا۔ تھوڑا خریدنے سے پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر کام کرتا تھا۔ بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی اور مسجد کی بھی حفاظت ہو جاتی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے مسجد امام کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچاتا اور پھر ایک طرف لے کے گیا، بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، نوجوان آدمی تھا اور غیر شادی شدہ تھا، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے ہیں سونے کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی بگا لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ مولانا جان سے گیا۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنی۔ پولیس وغیرہ قتل پکڑے نہیں گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا۔ کمال کرتے ہیں آپ میاں جی، پولیس والا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بتہ وصول کیا اور غائب۔ ویسے بھی تو اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ فکر نہ کریں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیا کریں، بس باقی اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا، بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آ گئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا، پھر ایک کھانے کی ڈش کے ساتھ اندر آ گیا۔ میرا سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا، نہ ہی مجھے کوئی شخص گزرا۔ سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی بہت کم ہی جلاتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو حسان خطا ہو گئے یہ سن کر۔ میاں جی، بی بی نہیں جا سکتی۔ میں نے حیرانی سے مزید استغفار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑی توڑ دیا میرے سر پر۔ میاں جی، اس کا پورا نام تو پتہ نہیں، مگر سب اس کو نورا کنجی کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے۔ جی پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار سا ہوا میرا غصہ دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا کھائیں تو مستقبل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ غلام شبیر بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد نورا کنجی کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا۔ جس مسجد کا امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹی بی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولے، میاں جی اللہ کے نام کا گھر ہے، پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ پریشان ہو کے بولا، بس میاں جی نام رکھیں، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ بھی کوئی اچھا سا نام رکھ دیں۔ وہ سر جھکاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھوں؟ کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں موتی مسجد ٹھیک رہتی ہے۔ گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا صاف پانی موتی۔ دل میں میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتے انداز کی جانب بڑھا۔ جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی، تو داد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جولی عمر کے 5 سے 11 سال کی عمر کے لڑکے۔ تھوڑی شرارتیں ضرور تھیں مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے، 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے اور پھر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں سے ایک بچے نبیل نام تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا تھا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا تھا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا، چلو بچے ہیں، لیکن ایک دن میرا ضامن ٹوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں کھائیں، مگر درد زوراور بیل کی مانند سر میں جنگاڑتا رہا۔ درد کے باوجود غلام شبیر کے بہت منع کرنے کے بعد بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول کے مطابق آیا ہوا تھا اور شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑتا کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس پڑی لکڑی کی ریل اٹھا کر نبیل کے دوئے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لگایا تھا، مگر خدا را ایسا ہوا کہ ریل بچے کی پیشانی پر جا لگی، خون بہنے لگا۔ مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے لگے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا کہ چادر میں لپٹی ایک خاتون نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا وہ عورت دہلیز مسجد پہ کھڑی دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پر پرانی چچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی خاتون اور گالوں پہ بہتا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سمکتا سرخ رنگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی تھی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پہلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا۔ نورا؟
نورا کنجری میرے تو گویا پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کو تلاش کیا مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کر اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ نورا کنجری اس نے نظریں جھکائیں اپنے نام کا اقرار کیا، مجھے کہا کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس گالی جیسی عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بڑی شہرت کی ذمہ دار تھی، شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا میری موتی مسجد جیسی اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کام نہیں ہے، باہر نکل کر کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا، اسے آنکھ اٹھا کر دیکھا، غصے والی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی ان کی فریاد کی لو بڑھ گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے اس کے آنسوں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کے طور پر غرض کیا اور بغیر کچھ اور بات کیے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا نہ پتہ کیا کہ کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس عورت نے تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی۔ میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کریے گا۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس کے ڈیر ڈال رکھے۔ وہ دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے، تو نبیل نورا کا بیٹا ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کی بےہودگی سے چھپنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے اور پھر بھی اس نے زیادتی کی تھی، مگر پھر بھی اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے مارا ہے، اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچے کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا مگر بیوی بہت نیک تھی، ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی توال کا ارادہ جلیبیاں دینے کا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی ستاہ انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نورا کنجی کی بات آ گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھنے کے بعد میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلا تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکونیوں سے جلملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور تلبلوں کی تھاپ کی آواز گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا اور اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گلابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑے میں پروئے موتیوں کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، جھانکتی ننگی عورت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے طنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا۔ آخرکار وہ نورا کا وکیل جو تھا، چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا میں۔ میاں جی، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں تو اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار لہجے میں جواب دیا۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا کہ غلام شبیر سے جھانکتی ناگوارگی کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا، اور اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جب میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذ بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی اللہ اور نبی کی خدمت میں پیش ہو اور اولاد کی دعا کرے۔ میرا بھی من تھا کسی بہانے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حج ہی لگا ہو تو شاید محلے والے کسی اچھی طرح تبدیل کر دیں۔ زوجہ کا ایک بانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وصالت اور درخواست کی قبولی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھا لیے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، اجازت دیں تو عرض کروں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کروانی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات
میری جانب بڑھائے۔ دیکھو میاں شبیر، تم اچھی طرح جانتی ہو گھر بار تمہارے ذمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے ہیں؟ میں نے کچھ برمی سے پوچھا۔ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں ہے، نورا کی ہے، اس نے سہم کر کہا۔ کیا میاں ہوش میں تو ہو؟ نورا کنجری اب مکے مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تو جسم تن میں بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ بات سن کر میاں جی، طوائف ہے، یہ مسلمان بھی ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، اور جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس لیے سب ایک برابر۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی تھی۔ اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے۔ واہ میاں واہ، پھر تو میں درخواست کیوں جمع کراؤں؟ نورا کو کہو سیدھا اللہ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے سے کہا، اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بانجا برخودار نکلا، اور اللہ کے فضل سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے، اسی بلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ سکے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ آرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کر ایک طرف رکھتی ہیں۔ اللہ کا گھر دیکھا، فرائض پورے کرتے کرتے رامی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر، گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنے شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، اور اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھوں سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھ پر رگتا ہوا آ گرا، کہاں سے کہاں لے گئے۔ عجیب حالت تھی، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر رپٹ ہی گیا، میں نیچے گر گیا۔ ایک عذاب ناز لوگ، ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی تھی کہ اللہ کے کسی بندے نے میرا دائیں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا اور اس کی طرف نگاہ کی، مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب، یہ کہانی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچی ہوئی ایک طرف لے گئی، اس طرف کچھ عورتیں کٹھی تھی۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بے تاب نگاہوں سے مجمع ٹٹور رہی تھی۔ میری نظریں ملی تو سب کلفت بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پہنچے۔ کہاں چلی گئی تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ کے گلے میں منہ اٹک گیا۔ کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچاؤں، جانے کوئی نیکی کام آ گئی تھی، میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا تھا اگر نورا نہ بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا ہماری پڑوسن، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے حیرانگی سے کہا، ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو ڈھونڈا، مگر خدا جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی واپس وطن روانہ ہونے لگے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کی ہاروں میں سمیت استقبال کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ بہت مبارک ہو باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارک دی۔ میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکھڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سر اشارے میں اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیر و عافیت دریافت کی تو نورا کا خیال آیا۔ نورا کی سناؤں؟ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی؟ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکے میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، جی میاں جی ہاں میاں جی۔ بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا، جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے تھے۔ اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گیا، ابھی کل ہی مردہ خانے سے میت لے کر آئے ہیں۔ آج صبح ہی تدفین کی تھی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوں میں بھیگ رہی تھی۔ قتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کے گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی، طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس بیچاری کا تو نماز جنازہ بھی صرف 3 افراد نے پڑھا تھا، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا،
اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے انتھی نمی پوچھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر سے پر پھینک دیتا۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے یہاں بچہ پیدا ہونا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی تھی بچوں پہ خرچ کرتی تھی۔ میں تھوڑا بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرنے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنے شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی، کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عثمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، بس تو ہی اس کنجری کو بلائے گا؟ مجھ پر تو پوچھو، گرو پانی بہہ چکا تھا، ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش، میری خطائیں اڑ رہی تھیں، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھائی جا رہی تھیں۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میرے آنکھوں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہوں غلام شبیر، کیوں روتا ہوں؟ ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نورا اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اسے لا لیا تھا۔ میری ندامت بڑی ہچکچاہٹیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا جا رہا تھا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پر بڑا ہجوم موجود تھا۔ کیا بات ہے غلام شبیر، لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی، میرے خیال میں پولیس والے عیدی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں، وہی بچوں کو لے جائیں گے، ان غریبوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ کر کہا، چلے میاں جی۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا، ان کے بچوں کو لینے جا رہے ہیں؟ آج سے وہ ہمارے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے مسجد کا نام نور مسجد ہے۔